ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ بتانا چاہے گا یہ کہاں محمد الرسول اللہ ہوتا ہے اور کہاں محمد الرسول اللہ ہوتا ہے؟ ایک علامت ہے اس کی، وہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد نہیں بھولے گا۔ پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اب میں ایک اور طریقے سے پڑھتا ہوں تو اس میں محمد الرسول اللہ آئے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جہاں بھی انا اور انا آ جائے گا نا تو محمد کے مبارک آخری حرف کے اوپر زبر آ جائے گی، وہ کیا ہو جائے گا؟ محمد الرسول اللہ ہو جائے گا۔ اور جہاں انا اور انا نہیں ہوگا وہاں محمد الرسول اللہ۔ تو اذان میں ہم کیسے کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، کیونکہ شروع میں انا آ جاتا ہے۔ تو انا اور انا عربک گرامر کے اندر اس کو حرف تاکید کہتے ہیں، یہ فتح دیتا، زبر دے دیتا ہے، زبر کو عربی میں فتح کہتے ہیں۔ تو اس کتاب کا ٹائٹل ہے، کتاب نہیں بکلٹ ہے، کلمہ طیبہ کا پیغام انسانیت کے نام، جمع و ترتیب میں لکھے ڈاکٹر عبید الرحمن محسن۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے اس کو بڑی محنت سے کئی مہینے لگا کے ترتیب دیا ہے، یہ کئی مہینوں کی محنت کی سمری ہے، آپ کے سامنے خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ کلمہ طیبہ کے نام، یہ کوئی آپ میں سے پڑھے گا؟ لاسٹ رو میں سے اگر کوئی ہمارے روحانی بیٹے پڑھیں تو کسی کو ہم نے نہیں کہنا کہ آپ پڑھیں، خوشی سے پڑھیں نا، پھر زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور بالکل آپ نے ہیزیٹیشن نہیں محسوس کرنی کہ غلطی ہو جائے گی، غلطی کو صحیح کرنے کے لیے آپ کے اساتذہ ہوتے ہیں نا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطی ہو بھی جائے۔ جی پڑھیے آپ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے کتنے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جی کلمہ طیبہ، جی، کلمہ التقوی، کلمہ طیبہ، طیبہ کا معنی ہوتا ہے پاک بات۔ کائنات میں سب سے پاکیزہ اگر کوئی کلمہ ہے، کلمہ کا ایک معنی تو ہوتا ہے ایک ورڈ، اور ایک کلمہ کا معنی ہوتا ہے ایک پورا سنٹینس۔ اور یہاں کلمہ سنٹینس کے معنی میں، کس معنی میں ہے؟ ایک پورا جملہ جس سے بات سمجھ میں آ جائے، اس کو بھی عربی میں کلمہ کہہ دیتے ہیں، اور ایک آدھ لفظ اس کو بھی بعض دفعہ کلمہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں کلمہ کا معنی کیا ہے؟ ایک پورے کا پورا سنٹینس، ایک پورے کا پورا جملہ۔ تو اس کلمہ طیبہ کا ایک نام ہے کلمہ طیبہ، سب سے پاکیزہ بات۔ کائنات میں جتنی باتیں ہیں ان میں سب سے پاک بات، یعنی غلطی سے پاک، خطا سے پاک، شرک سے پاک اگر کوئی بات ہے تو وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شک و شبہ سے پاک اگر کوئی بات ہے تو وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نیکسٹ نیم کیا اس کا؟ کلمۃ التقوی۔ یہ سارے نام قرآن مجید کے اندر ہیں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ کلمہ تقوی، پرہیزگاری والی بات، ایسی بات جس سے انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے وہی بندہ صحیح معنی میں سمجھ کے کہتا ہے جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے گناہوں سے بچنا اور نیکی کے راستے کو اختیار کرنا۔ تقوی کا معنی گناہوں سے بچنا اور نیکی کے راستے کو ایڈاپٹ کرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو اس کلمہ کا دوسرا نام کلمۃ التقوی بھی ہے۔ نیکسٹ پڑھیے، کلمۃ الاخلاص۔ الاخلاص کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خالص کر دینا۔ دودھ کون سا خالص ہوتا ہے؟ جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ شہد کون سا خالص ہوتا ہے؟ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو ایسا کلمہ جو انسان کو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک کر دیتا ہے، شرک کی ملاوٹ سے،
کفر کی ملاوٹ سے، گندگی کی ملاوٹ سے، غلط عقائد کی ملاوٹ سے، ایتھیزم کی ملاوٹ سے، الہاد کی ملاوٹ سے اگر کوئی کلمہ انسان کو خالص کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کلمۃ الاخلاص، کلمۃ الاخلاص۔ نیکسٹ، دعوت الحق، دعویٰ کا معنی ہوتا ہے انویٹیشن۔ دعویٰ کا معنی کیا ہے؟ انویٹیشن۔ دنیا میں ہر انسان ہی کسی نہ کسی چیز کی طرف آپ کو انوائٹ کر رہا ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کسی نہ کسی چیز کی طرف آپ کو انوائٹ نہ کرتا ہو۔ انگریزی میں ایک تھیوری ہے بروکن ونڈو، ٹوٹی ہوئی ونڈو۔ تو اس کے پیچھے کہتے یہ ہیں کہ جو ٹوٹی ہوئی ونڈو ہوتی ہے وہ آپ کو انوائٹ کرتی ہے کہ آپ اس میں گند پھینک دیں۔ باہر اگر گند پڑا ہوا ہے نا تو وہ زبان حال سے آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہاں گند پھینک دیں۔ نہیں بھی ہوگا تو آپ پھینک دیں گے کیونکہ پہلے پڑا ہوا ہے، اگر صاف ستھری جگہ ہوگی، جیسے مثال یہ صاف ستھری جگہ ہے، ماحول صاف ستھرا ہے، تو آپ کو یہ خود ہی انوائٹ کر رہی ہے کہ جوتا پہنے بغیر ہی ہیں۔ چیزیں بھی انوائٹ کرتی ہیں، ایکشن بھی انوائٹ کرتے ہیں، بول بھی انوائٹ کرتے ہیں، آپ کے ایکسپریشن بھی انوائٹ کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب غصے والا چہرہ لے کے آؤں تو میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں گا چپ رہنا، پوچھنا نہیں۔ اگر میں مسکرا کے آؤں گا تو میں کہوں گا نہیں بھی تو آپ کہیں گے خیر ہے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو ہر بندہ ہی بلکہ ہر چیز ہی کسی نہ کسی چیز کی طرف بلاتی ہے۔ فلمیں، ڈرامے، امیجز، کلپ، تصویریں، چینلز، سب کچھ انوائٹ کرتے ہیں۔ شیطان بھی انوائٹ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی انویٹیشن ہے جو حق اور صداقت پہ مبنی ہے، دعوت الحق، تو وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ نیکسٹ پڑھیے، کلمۃ العدل، کلمۃ العدل۔ اگر پوری دنیا میں آپ جسٹس دیکھنا چاہتے ہیں، انصاف دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی بنیاد اس کلمے سے شروع ہوگی، کلمۃ العدل۔ نیکسٹ، القول الثابت، القول کا معنی ہے بات، الثابت کا معنی ہے پختہ بات۔ باقی ساری باتیں وقت کے ساتھ چینج ہو جاتی ہیں، ایک تھیوری آتی ہے پھر نیکسٹ آ جاتی ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے پھر نیکسٹ آ جاتا ہے، ایک دور ہوتا ہے پھر نیکسٹ آ جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اگر کائنات میں ایسی حقیقت ہے جو ہمیشہ سے ثابت شدہ ہے تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نیکسٹ، کلمہ باقیہ، کلمہ باقیہ۔ سب تھیوریز ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کائنات بھی فنا ہو جائے گی، اگر کچھ چیز باقی رہے گی تو کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جی یہ تھوڑا سا مشکل ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ الکلمۃ العلیٰ، ویسے غلط بھی لکھا گیا، یہ غلطی ہے اس کی پروف کی، آپ اس کو کریکشن کر لیں۔ الکلمۃ العلیٰ، العلیٰ سپرلیٹیو ڈگری ہے، سب سے اونچا۔ اعلی مذکر کے لیے، میل کے لیے، اولیاء فیمیل، یعنی جو الفاظ کے اندر مذکر مؤنث ہوتے ہیں نا لفظی لحاظ سے، تو اعلی بھی سپرلیٹیو ڈگری ہے، سب سے اونچی۔ تو یہ سب سے اونچی بات ہے، العلیٰ سب سے اونچی بات، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ نیکسٹ، الحسنى، سب سے اچھی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کلمۃ النجات، وہ کلمہ جو آپ کو پریشانیوں سے، مشکلوں سے، الجھنوں سے، ڈپریشن سے، کنفیوژن سے، قبر کے عذاب سے، موت کی سختیوں سے، زندگی کی الجھنوں سے نجات اگر کوئی کلمہ دیتا ہے تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جی کلمۃ النجاہ، جی یہ پڑھ لیا بیٹے، اور بھی ایک دو نام کوئی اور بیٹے آپ پڑھیں پلیز، شاباش۔ العروۃ الوثقی، العروۃ الوثقی، العروۃ الوثقی۔ میرے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میں اگر آپ کو مثال سے سمجھانا چاہوں تو یہ کپ جو ہوتا ہے نا، تو کپ کے پیچھے ہینڈل لگا ہوتا ہے، جس سے آپ کپ کو پکڑتے ہیں، اس کو عروہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟
عروہ، جس سے آپ کسی چیز کو پکڑتے ہیں اس کو عروہ کہتے ہیں. الوثقہ پکڑنے کے لیے سب سے مضبوط چیز، الوثقہ سب سے مضبوط. ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی چیز کا سہارا لیتا ہے. اگر سب سے مضبوط کوئی سہارا ہے تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. جی کلمۃ الصدق. کلمۃ الصدق ایک دوبارہ پڑھ لیجیے. کلمۃ الصدق. جی الف لام یہاں سائلنٹ ہے. جیسے انگریزی میں سائلنٹ ہوتے ہیں نا تو وہ الفاظ نہیں پڑھے جاتے، وہ حروف نہیں پڑھے جاتے، تو عربی میں بھی الف لام سائلنٹ ہوتا ہے. بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. تو الصدق میں الف لام لکھا ہوا ہے لیکن اس کو ہم پڑھیں گے نہیں. تو کلمۃ الصدق، کلمۃ الصدق پڑھیں گے، الف لام نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے بیٹے؟ کلمۃ الصدق. کلمۃ الصدق. کلمۃ الصدق. ویری گڈ. تو الف لام کو اب آپ نے سائلنٹ کر دیا. کلمۃ الصدق سچی بات. کائنات میں سب سے سچی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب آپ نے چند منٹ بڑی اہم باتیں سننی ہیں آپ نے، پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس کی ریڈنگ کریں گے. کلمہ طیبہ، آپ میرے ساتھ توجہ آپ کی ادھر رہے گی ذرا، پھر ہم انشاءاللہ اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے. کائنات میں جناب آدم سے لے کے آخری نبی تک تمام انبیاء جس پہ محنت کرتے رہے ہیں وہ تھا لا الہ الا اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہا جاتا تھا. پوری دنیا ان کو معتبر مانتی تھی، ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے. عرب کے لوگ ان کے رشتہ دار بھی تھے. ان کی دشمنیاں شروع ہوئیں تو کس وجہ سے؟ کہ امام کائنات نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو. انہوں نے کہا نہیں کہیں گے. تلواریں اٹھا لیں، طلاقیں ہو گئیں، بھائی بھائی سجدہ ہو گیا، لاشیں گر پڑی، بلال کو گھسیٹا گیا، خبیب کو سولی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا. سمیہ صحابیہ ہیں، ان کو اونٹ کے ساتھ باندھ کے دو ٹکڑے کر دیا گیا. کس وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پتھر کھائے، زخم سہے، لہو لہان ہوئے. کس وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ بہت عظیم کلمہ ہے. اس کو پڑھنے والا مسلمان ہے، نہ پڑھنے والا نان مسلم ہے. اس کو پڑھنے والا بلیور ہے، نہ پڑھنے والا نان بلیور ہے. اس کو ماننے والا مومن ہے، نہ ماننے والا کافر ہے. اس کو اقرار کرنے والا جنتی ہے اور اس کو نہ تسلیم کرنے والا جہنمی ہے. اس کو پڑھ لینے والا اخوت اسلامی کے رشتے میں منسلک ہو جاتا ہے اور نہ پڑھنے والا اہل ایمان اور اہل اسلام کے رشتے سے منقطع ہو جاتا ہے. تو یہ بہت عظیم کلمہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے تو انسان کو پوری زندگی لگانی چاہیے. تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے. اس میں ہے کیا؟ اتنی اہمیت کہ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء سارے اسی پہ محنت کرتے رہے، اسی پہ بیس بناتے رہے، اسی کے اوپر نظریات ڈالتے رہے، اسی کی خاطر کٹتے رہے، مرتے رہے، جلتے رہے، آگ میں پھینکے گئے. 950 سال جناب نوح یہی سمجھاتے رہے، جناب ابراہیم پوری زندگی یہی سمجھاتے رہے. کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے اپنی دعوت کا آغاز لا الہ الا اللہ سے نہ کیا ہو. تو اٹ مینز کہ بہت عظیم کلمہ ہے. کائنات کی سب سے عظیم ہستیوں کا منشور، ان کا ایجنڈا، ان کا کانسٹیٹیوشن، ان کا بنیادی پوائنٹ یہی ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اس کی اہمیت کے اوپر 20 پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم نے ہر لیکچر کے اندر ایک پرائز بھی رکھا ہوا ہے. تو آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ 5 نام سنا دے کلمہ طیبہ کے تو اسے ابھی فوراً انعام دے دیں گے ہم ایک کتاب انشاءاللہ. اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ، دیکھ کے 1 منٹ میں اس کو یاد کرنے کی کوشش کر لینا، اور جو 5 نام سنا دے گا معنی کے ساتھ تو اس کو ہم انعام دے دیں گے انشاءاللہ. جی
کلمات الطیبہ سب سے پاک بات. ویری گڈ. کلمات التقوی وہ بات جس سے تقوی انسان کے اندر آتا ہے. تقویۃ الاخلاص وہ جو خالص کر دیا گیا ہے. کلمات العدل وہ جو سب سے عدل والا کلمہ ہے. کلمات کلمہ باقیہ آسان ہے. الباقیہ وہ جو ہمیشہ باقی رہے گا. ماشاء اللہ شاباش. کیا نام ہے آپ کا؟ رب نواز. رب نواز بیٹے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے. تو 20 یہ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ہر پوائنٹ کے آگے ریفرنس دیا ہوا ہے کہ یہ چیز قرآن کی کس آیت سے ثابت ہوتی ہے. تو اب ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ ہم ایک ایک آیت آپ کو تفصیل سے پڑھ کے سنائیں، لیکن آپ کے ہوم ورک کے اندر ایک چیز یہ ہوگی اور آپ سب نے یہ کرنی ہے. ساری 20 آیتیں نہیں، ان میں سے کم از کم جو 10 ریفرنس دیے نا، آپ نے گھر جا کے جو آپ کے گھر میں قرآن مجید ترجمے والا ہے اس کو کھول کے پڑھ لینا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا اور قرآن میں اس کے مطابق کیا لکھے، قرآن کے مطابق اس میں مل کے کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کون کون پڑھے گا یہ گھر جا کے؟ تھوڑا سا گھر میں بھی وقت دینا نا ہم نے قرآن مجید کو. ماشاءاللہ. کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب نے وعدہ کر لیا. 10 آیات آپ پڑھ لیں گے اس کی برکت سے. ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں اور وہ بھی کلمہ کے بارے میں. تو 20 پوائنٹس ہیں یہ، اسی نیت سے آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. نمبر 1، وجہ تخلیق کائنات. کائنات کی تخلیق کی وجہ ہی لا الہ الا اللہ ہے. اللہ نے اسی کلمے کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. ہر چیز کی تخلیق کی ایک وجہ ہوتی ہے اور اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اگر یہ ٹیبل بنایا گیا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے. اگر یہ مائک ہے تو اس کا ایک مقصد ہے. ساؤنڈ سسٹم ہے تو اس کا ایک مقصد ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنی بڑی کائنات اللہ نے بغیر مقصد کے بنا دی ہوگی؟ آپ جیسے خوبصورت نوجوان بیٹے جن کی تخلیق پانی کی ایک بوند سے شروع ہوئی اور اللہ نے بڑی محبتوں کے ساتھ بنایا، کیا ان کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ مقصد ہے. کوئی عام آدمی بھی بغیر مقصد کے کوئی کام کرے تو ہم کہتے ہیں فضول آدمی. تو اتنی بڑی ہستی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بغیر مقصد کے بنا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں. تو لا الہ الا اللہ کے اندر وہ راز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. حق و باطل کے مارکے ہوں، ایک طرف شیطان کی فوجیں ہوں، ایک طرف رحمان کے بندے ہوں، اور رحمان کے بندے اپنی زندگی سے ثابت کریں لا الہ الا اللہ. اللہ تیرے لیے جیتے ہیں، تیرے لیے مرتے ہیں، تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں. اس مقصد کے لیے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. تمام انبیاء کی محنت کا مرکز. دوسرا پوائنٹ، تمام انبیاء اسی کلمے پہ محنت کرتے رہے ہیں. یہاں ایک بہت بڑی بات آپ نے سمجھنی ہے، ادھر توجہ کیجیے گا بیٹے. آج کل آپ ماشاءاللہ یوٹیوب پہ اور پتہ نہیں انسٹا پہ اور ٹک ٹاک پہ کیا کچھ دیکھتے ہیں. وہاں اسلامی تربیت کے نام سے بہت سارے اسلامی چہرے مہرے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، انقلابات کے بڑے بڑے دعوے بھی ہوتے ہیں. لیکن آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ کیا امام کائنات کی زندگی میں جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا کہ نہیں کیا جاتا تھا؟ ظلم ہوتا تھا کہ نہیں؟ چوریاں ہوتی تھی کہ نہیں؟ ڈکیتیاں بھی ہوتی تھی کہ نہیں؟ قتل بھی ہوتے تھے کہ نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس بات سے آغاز نہیں کیا تھا کہ قتل نہ کیا کرو؟ اس بات سے آغاز نہیں کیا تھا زنا نہ کرو؟ اس بات سے آغاز نہیں کیا تھا ڈکیتی نہ کرو؟ کیا آپ نے اپنی دعوت کا آغاز اس بات سے کیا تھا؟ کون کہتا ہے اس بات سے کیا تھا؟ کامن سینس کی بات ہے اور ہماری تاریخ واضح ہے. آپ نے اس بات سے اپنی دعوت کا آغاز نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ دعوت تو وہ شخص بھی دے سکتا ہے
جو بے شک پیغمبر نہ ہو، مسلم نہ ہو، لیکن معاشرے کی اصلاح چاہتا ہو، اور پھر قتل سے بچنے کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی، چوری سے بچنے کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی، اور صحیح معنی میں چوری سے بچانا ممکن ہی نہیں ہوتا جب تک کہ سب سے پہلے اللہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آج ویسٹ میں، آج امریکہ میں، آج یورپ میں، آج فلان جگہ پہ بہت ترقی ہے اور اس طرح کے مسائل نہیں ہیں۔ وہ ساری کی ساری ترقی ٹیکنالوجی بیسڈ ہے اور کیمرے کی آنکھ کی وجہ سے ہے اور قانون کی گرفت کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ ایک ایسا انسان پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کیمرہ نہ لگا ہوا ہو اور کوئی قانون اس کے اوپر نافذ نہ ہو رہا ہو اور اس کو کسی حکومت کا خطرہ نہ ہو، اور پھر بھی وہ واقعتاً ایک اچھا انسان ہو، تو صرف اس وقت پیدا ہوگا جب اس کلمے پہ اس انسان کی تربیت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عمر پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور ان کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، اور پھر بھی ایک اونٹ کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تیری سلطنت میں مسلمانوں کے بیت المال کا ایک اونٹ کیوں ضائع ہو گیا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو یہ چھوٹا سا کلمہ نہیں ہے اور معمولی سی بات نہیں ہے۔ تمام انبیاء اپنی دعوت کا آغاز کس سے کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ سے کرتے تھے، اور اس کے اوپر محنت کرتے تھے، اور اس کے اوپر جب تک ایک کمیونٹی تیار نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر جب تک نوجوان اکٹھے نہیں ہوں گے، اور اس کلمے کی بنیاد پہ جب تک تربیت نہیں ہوگی، کوئی اسلامی انقلاب اور کوئی ریولوشن اور کوئی چینج وقتی ہوگی، دائمی، مستقل، پائیدار نہیں ہوگی۔ تو اس لیے تمام انبیاء اس پہ سب سے پہلے محنت کرتے تھے، کس پہ؟ لا الہ الا اللہ پہ۔ تیسری چیز ہے کلمے پر خود اللہ بھی گواہ ہے اور فرشتے بھی گواہ ہیں، یعنی فرشتے بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور خود اللہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ پانچوں نمازوں میں اسی کا ریمائنڈر دیا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ 14 طبق سے باری ہے۔ جامع ترمذی 2639 یہ حدیث کی کتاب ہے، اور آگے 2639 حدیث کا نمبر ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوٹیشن ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر 7 آسمان 7 زمینیں ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا، لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ نمبر 7، انبیاء کو وفات کے وقت اسی کلمے کی فکر ہوتی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں کو پاس بٹھاتے تھے، کہتے تھے بیٹے میرے جانے کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ کس کو پوچھو گے؟ پرستش کس کی کرو گے؟ تمہارا نظریہ، تمہارا عقیدہ کیا ہوگا؟ جناب ابراہیم بھی ایسے کہتے، ان کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ موجود، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ نمبر 8، یہ کلمہ عرش الہی تک پہنچتا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ دل کی گہرائی سے کہنا ہے لا الہ الا اللہ، اور یہ تصور کرنا ہے کہ رکا نہیں ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ 7 آسمان اس نے چیر دیے ہیں اور سیدھا اللہ کے عرش تک پہنچا ہے۔ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے۔ نمبر 9، اس کلمے کی برکت سے دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ نمبر 10، اعمال کی کمزوری کے باوجود جنت میں داخل۔ آگے خا لکھا ہوا ہے، خا اصل میں شارٹ فارم میں کوڈ ہے بخاری کا۔ صحیح بخاری عظیم ترین کتاب ہے، تو اس کا کوڈ علماء کے ہاں صرف خا استعمال ہوتا ہے۔ کیا استعمال ہو جاتا ہے؟ صرف خا استعمال ہو جاتا ہے۔ اعمال اگر انسان ان میں کمزور بھی ہو لیکن عقیدہ اس کا پکا ہو، لا الہ الا اللہ کو صحیح سمجھتا ہو، تو جنت میں چلا جائے گا۔ نمبر 11، خلوص سے کلمہ پڑھنے والا شفاعت نبوی کا سب سے زیادہ حقدار۔ جناب ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی سب سے زیادہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ تو آپ نے کہا ابو ہریرہ میں جانتا تھا کہ یہ سب سے پہلے سوال آپ ہی کرو گے۔ تو اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام سے صحابہ سوال کرتے تھے اور سوال کرنے والے کو نبی علیہ السلام اپریشیٹ کرتے۔ تو آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کہا مجھے پتا تھا کہ ابو ہریرہ سب سے پہلے یہ سوال آپ ہی کرو گے، سن لو میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ دنیا آخرت میں مسلمانوں کی کامیابی کا انحصار اسی کلمے کے اوپر ہے۔ مضبوط ترین سہارا، سہارا میں نے بتایا تھا العروۃ الوثقی بھی اس کو کہتے ہیں نا، کسی چیز کو جب آپ پکڑتے ہیں سپورٹ لینے کے لیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سہارا ہے یہ کلمہ، لیکن دنیا میں انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ جب انسان اپنی اسی کوٹھی کے اندر لیٹا ہو جو اس نے پوری زندگی کی محنت سے بنائی تھی، اور اس نے کروڑوں روپے اس کے اوپر لگائے تھے، اور وہ اس کے بیٹے جوان گبرو خوبصورت سامنے کھڑے ہوں جن کو اس نے ڈاکٹر انجینئر بنایا تھا، اور پوری زندگی جس بیوی کی فرمائشیں پوری کی تھی وہ اس کے پاس ہوں، اور ماں باپ جس نے لاڈ سے پالا تھا وہ سرانے بیٹھے ہوں، اور بندہ پھر بھی جا رہا ہو اور فرشتہ آ گیا ہو، تو اس وقت تو کوئی سہارا بچتا ہی نہیں ہے۔ اس وقت سب سے مضبوط سہارا کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تیرے لیے جیے تھے اور آج تیرے پاس آ رہے ہیں، تو یہ مضبوط سہارا ہے۔ یہ وہاں انسان کو سپورٹ کرتے ہیں جہاں دنیا کی ساری سپورٹ ختم ہو جاتی ہے۔ آج فلسطین کے مسلمان جن حالات کے اندر جی رہے ہیں، یہاں ایک بچے کے FSC کے اندر پورے نمبر نہیں آتے تو خودکشی کر لیتا ہے، اس کا میرٹ نہیں بڑھتا تو اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا ہے، بچوں کے لیے 2 دن کی کمائی نہیں ہوتی تو اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کا اس کلمے پہ یقین کمزور ہوتا ہے۔ آج اگر سب کچھ تباہ و برباد دیکھ کر بھی فلسطین والے کھڑے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے پاس سب سے مضبوط سہارا یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ دنیا والے ساتھ چھوڑ گئے، اے اللہ تو ہے نا۔ تو یہ بہت مضبوط سہارا ہے، اس سے مضبوط سہارا ہے ہی کوئی نہیں۔ کلمہ طیبہ پر موت عظیم کامیابی ہے۔ جس کو مرتے ہوئے یہ کلمہ نصیب ہو جائے تو اس کے لیے سب سے عظیم کامیابی یہ ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے سے جان و مال کی حفاظت، جو بھی دل سے کلمہ پڑھتا ہے یا زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت قابل احترام ہو جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور کسی بھی سیکٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارا دین اسے اجازت نہیں دیتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کو مارا جائے۔ میدان جنگ کے اندر بھی 16 نمبر پوائنٹ لکھا ہے، میدان جنگ میں بھی کوئی بندہ یہ کلمہ پڑھ لے تو ہم اس کو مار نہیں سکتے۔ امام کائنات نے ایک قافلہ روانہ کیا تو ایک کافر مسلمانوں کو مسلسل تحت کر رہا تھا، ایک مسلمان مجاہد نے دیکھا تو اس نے اس کے اوپر تلوار سونت لی، اور جب وہ کافر قابو میں آ گیا اس نے کہا لا الہ الا اللہ، تو ایک مسلمان پیچھے ہٹ گیا، دوسرے صحابی نے اس کو مار دیا۔ اب اللہ کے پیارے نبی کے پاس کیس پہنچا تو آپ نے فرمایا
اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا اور تو نے پھر بھی مار دیا؟ تو صحابی نے کہا انما قالها خوفا، اس نے تو ڈر کے مارے پڑا تھا۔ تو آپ نے کہا اشققت قلبہ، تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ دل کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ہمارا بھائی ہو گیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ہمارا بھائی ہو گیا ہے۔ قرب قیامت کلمہ کی طاقت، قیامت سے پہلے سب سے اگر زیادہ مسلمانوں کو طاقت ملے گی تو اس کلمے کی وجہ سے ملے گی۔ کلمہ پر استقامت سے جنت کی بشارت، جو اس کلمے پہ قائم رہتا ہے انشاءاللہ اس کی آنکھیں بعد میں بند ہوتی ہیں اور فرشتے جنت کی بشارت اس کو پہلے دے دیتے ہیں۔ خوف و حزن، خوف کا معنی ہوتا ہے مستقبل اور فیوچر کا خطرہ، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا۔ حزن ہوتا ہے ماضی کے غم اور ساروز۔ تو جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا خوف بھی ختم کرتا ہے، حزن بھی ختم کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 20 ہے سلام اور دیدار الہی۔ اس کلمہ پڑھنے والے کو جنت میں داخلے کے وقت، موت کے وقت قبر سے اٹھتے ہوئے اور میدان محشر میں اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا جاتا ہے۔ آگے آخری پوائنٹ یہ ہے، لیکن ہر ایک کا کلمہ پڑھنا اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ایک ہے لیگلی مسلمان ہو جائے گا کلمہ پڑھنے سے، اللہ کے ہاں مسلمان ہوا ہے کہ نہیں، اور یہ 20 کی 20 اس کو مشارتیں ملی ہیں کہ نہیں۔ جیسے آپ کسی بھی کمپنی سے کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، کوئی چیز لکھتے ہیں، کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے تو نیچے لکھا ہوتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی، شرائط و ضوابط لاگو ہیں، شرائط و ضوابط۔ تو یہ 20 کی 20 فضیلتیں ہیں، لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی، شرائط و ضوابط لاگو ہر کسی کے لیے نہیں۔ وہ کتنی شرطیں ہیں؟ کیونکہ کلمہ بذات خود اصل چیز الفاظ نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے ذرا، پانی، میں نے کہا پانی، آپ بھی کہہ دیں پانی، ذائقہ آیا ہے پانی؟ نہیں آیا۔ تو پانی تو کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے، لفظ ہے، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے۔ وہ آپ پانی پئیں گے تو اس کا ٹیسٹ ملے گا۔ میں کہہ دیتا ہوں انار، کوئی انار والی انرجی، کوئی وٹامنز، کوئی طاقت، کوئی ذائقہ مل جائے گا؟ وہ کب ملے گا؟ کھانے سے۔ تو انار تو ایک کمیونیکیشن کے لیے لفظ ہے، اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ کھانے سے ملے گی۔ تو لا الہ الا اللہ بہت قیمتی الفاظ ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ تب قبول ہوتے ہیں جب ان کے پیچھے یہ 7 حقیقتیں ہوتی ہیں۔ کتنی حقیقتیں؟ 7۔ کتنی؟ اب ان کی میں تشریح نہیں کر سکوں گا، صرف ہم ان کے نام یاد۔ سب سے پہلی چیز کہ علم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ علم، کہ بندہ جب یہ کلمہ پڑھے تو وہ جانتا ہو کہ میں کیا ایگریمنٹ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے، اور سب سے بڑا کانٹریکٹ ہے۔ تو بندے کو پتا تو ہو کہ میں کیوں کلمہ پڑھ رہا ہوں، وہ اس کے معنی کو جانتا ہو، مفہوم۔ یہ نہیں کہ ترجمہ یاد ہو اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، محمد صلی اللہ کے رسول ہے، جو آگے اس کے حقائق ہیں وہ سارے جانتا ہو۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم کتنے کمزور ہیں کہ ہم نے تو کلمے کو جاننے کے لیے بھی وقت نہیں لگایا ہوگا کہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ دوسری چیز ہے یقین، اسے اس پر یقین بھی ہو، لا الہ الا اللہ۔ تیسری چیز ہے اخلاص، وہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہو، شرک کے بغیر پڑھتا ہو۔ نمبر 4 صدق، دل کی سچائی سے پڑھتا ہو۔ عبداللہ بن ابی کا نام سنے آپ نے؟ جی کون تھا یہ بتائے گا کوئی؟ بیٹے آپ بتائیں، عبداللہ بن ابی کون تھا؟ رئیس المنافقین، رئیس کہتے ہیں ہیڈ،
منافقین منافق کی جمع ہے، منافقوں کا ہیڈ تھا، اور اللہ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ عبداللہ بن ابی کے لیے تم اے میرے پیارے نبی 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کرو گے، میں اس کو پھر بھی معاف نہیں کروں۔ تو کلمہ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ پڑھتا تھا، وہ کلمہ پڑھتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے ہر پڑھنے والے کا اللہ قبول نہیں کرتا کلمہ۔ ہم نے ہی اس دین کو اتنا سستا سمجھا ہوا ہے کہ بس پڑھ لیا تو پڑھ لیا، جانے یا نہ جانے، عمل کریں یا نہ کریں، دل سے پڑھیں یا نہ پڑھیں، جیسے اللہ ہمارا محتاج ہو کہ جو ہم نے کہہ دیا تو مانے گا، کیوں نہیں مانے گا؟ یہ ہمارا تصور ہے۔ اللہ ایک بہت بڑی ہستی ہے اور جنت ایک بہت قیمتی چیز ہے، اور اس کلمے کے بنیاد پہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے اور اللہ جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ایگریمنٹ کی کوئی شرط نہیں ہوتی؟ اخلاص سے پڑھتا ہو بندہ، سچے دل سے پڑھتا ہو۔ نمبر 5، اس کو محبت ہو گئی ہو کلمے سے، اس کو پیار ہو گیا ہو لا الہ الا اللہ سے، جناب بلال جیسا پیار، اتنا پیار کہ کوئلے نیچے ہوں اور گلے کے اندر رسا بندہ ہو اور ان کو گھسیٹا جاتا ہو اور پھر بھی کہتے ہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عبداللہ بن حذیفہ کو کافر نے پکڑ لیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک دیگ منگوائی اور دیگ کے اندر ان کے ساتھیوں کو پھینک دیا اور وہ بوائل ہو گئے۔ تو پھر اس نے کہا عبداللہ تیری باری اس کے بعد، تیار ہے؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو بادشاہ نے کہا لگتا ہے کہ پھسل گیا ہے، تو کہا اس کو واپس بلاؤ۔ کہا کیوں روتے ہو؟ اب تو میری شرط مان لو گے۔ اس نے یہ بھی فرمائش کی تھی کہ میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں گا، اپنے نبی کا دین چھوڑ دو۔ تو عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ آج اس کلمے کے اوپر میرے پاس ایک جان ہے جو قربان کر رہا ہوں، کاش میرے ہر جو جسم کے اوپر رونگٹا ہے اور بال ہیں، ہر بال کے برابر میرے پاس جانیں ہوتی تو میں اس کلمے کی محبت میں ساری قربان کر دیں۔ ایسی محبت، اور یہ محبت ویسے صحیح معنی میں نوجوان کر سکتے ہیں، صحیح بات ہے۔ صحابہ اکثر جوان تھے، اکثر صحابہ جوان تھے۔ جناب علی کی عمر کتنی تھی جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا؟ پھر مدینے میں جا کے کتنی عمر ہو گئی ہوگی؟ بدر کے میدان میں کتنی عمر ہوگی؟ اللہ کے نبی اسلام فوت ہوئے کتنی عمر ہوگی؟ حضرت معاذ، حضرت اسامہ، یہ 15 16 17 18 سال کے لوگ تھے۔ دار ارقم بڑا معروف ہے جہاں نبی اسلام میٹنگز کرتے تھے، اور ارقم صحابی جس کی وہ بیٹھک تھی، ڈرائنگ روم تھا، اس صحابی کی عمر یہی 14-15 سال کے قریب۔ تو جو رسک یہ لے سکتے ہیں نا، آپ لے سکتے ہیں، وہ ہم نہیں لے سکتے، سچی بات ہے، وہ ہم اچھا جتنی خطرناک ڈرائیونگ آپ کر سکتے ہیں میں کر سکتا ہوں؟ جی نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نوجوانوں کے اندر رسک لینے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اور ایڈونچر کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اور چیلنج کو قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ تو بہت قیمتی لوگ ہیں، آپ بہت ہی قیمتی لوگ ہیں، لیکن وہ رسک کہیں اور لگ رہا ہے، وہ رسک کلمے کی بجائے کہیں اور لگ رہا ہے، اور آپ کی قیمتی وقت اس پہ لگنے کی بجائے کہیں اور لگ رہا ہے۔ تو یہ آپ 1 مہینہ اس کلمے کے لیے دے دیں، ویسے تو پوری زندگی دینی چاہیے، لیکن ہم نے تو آپ سے صرف 1 مہینہ ہی کہا ہے، اور وہ بھی ہفتے میں 4 دن، ہفتے میں، اور 4 دنوں میں سے بھی صرف 2.5 گھنٹے۔ تو آج ماشاءاللہ کافی بچے ہیں جو بہت لیٹ پہنچے ہیں، تو کل ہم نے لیٹ نہیں ہونا، لیٹ 4:15 بجے ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ نماز کے بعد ہماری کلاس شروع ہو جائے، تو 4:15 ہم نے پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ کون کون کل 4:15 پہنچے گا انشاءاللہ؟ جی کر لے، اچھے وعدے کر لیں، کچھ نہیں ہوتا، اللہ توفیق دے گا پورے کرنے کی انشاءاللہ تعالی۔ تو محبت ہو جائے اس کلمے سے، قبول اس کلمے
کہ نتیجے میں جو بھی شریعت کے احکام ہیں وہ کہے کہ میں قبول کروں گا، اور نمبر 7 کہ وہ کہے میں دل سے تسلیم کروں گا، دل سے تسلیم کروں گا۔ تو یہ ہے اس کلمے کی 7 شرطیں۔ آج ماشاءاللہ ہمارا یہ لیکچر بس بڑا لمبا ہو گیا، کمپلیٹ ہو چکا ہے۔